حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تورات عطا کی تھی، وہ تختیوں کے شکل میں تھی، تختیاں تھی وہ تورات۔ آپ فرماتے ہیں اس میں 10 باب تھے ان تورات کے اندر۔ پہلے باب کے اوپر کیا لکھا تھا؟ یہ تورات کے اندر لکھا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے باب پر لکھا تھا، اب یہ ذرا توجہ سے سنیے گا سارے۔ نمبر 1 لکھا تھا، اے موسیٰ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میری طرف سے یہ بات پتھر پر لکیر ہو چکی ہے کہ جہنم کی آگ مشرکوں کے چہرے کو جلا کر رکھ دے گی۔ کوئی بھی نبی آیا، ہر نبی کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی بات ہے وہ ہے شرک نہیں کرنا، یہ اللہ کو نہیں پسند بالکل۔ نمبر 2 فرمایا، اے موسیٰ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتا رہے۔ فرمایا کہ جب یہ کام ہوگا نا، میرا شکر ادا کرے گا، والدین کا شکر ادا کرے گا، میں تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا، تیری عمر بھی بڑھا دوں گا، تجھے پاکیزہ اور خوشگوار زندگی بھی عطا کروں گا اور تجھے اس سے بہتر زندگی کی طرف لے جاؤں گا۔ شکر ادا کرنے سے، والدین کی عزت کرنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے فرمایا کہ جس زندگی میں تم ہو اس سے بھی بہتر زندگی کے اندر تم کو لے کر جائیں گے۔ نمبر 3 فرمایا، کسی ایسے انسان کو قتل نہ کرنا جس کے قتل کو میں نے حرام کر دیا، ورنہ تجھ پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود، آسمان اپنی جہتوں کے باوجود تنگ ہو جائے گا اور میری ناراضگی تجھے جہنم کے سپرد کر دے گی۔ من قتل الناس قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ فرمایا کسی ایسے انسان کو قتل مت کرنا جس کا قتل میں نے حرام کیا، قتل منع ہے، شریعت میں حرام ہے۔ نمبر 4 فرمایا، میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھانا۔ لوگ کہتے ہیں نا بات بات پہ قسم، اللہ دی قسمیں، او اللہ دی قسمیں۔ فرمایا میرے نام کی جھوٹی قسم مت کھانا اور نہ ہی گناہوں کی دلدل میں پھنسنا، جو میری پاکی بیان نہیں کرتا اور میرے ناموں کی تعظیم نہیں کرتا، اسے نہ تو میں پاک کرتا ہوں نہ اس کا تزکیہ کرتا ہوں۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھانی، ایک بات۔ فرمایا جو گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے، جو میری پاکی بیان نہیں کرتا، میرے نام کی عزت نہیں کرتا، میں اسے پاک نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، نماز نہ پڑھنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، آپ کبھی سوچیں میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں، اللہ سب کو توفیق دے، سب کو توفیق دینے والے اللہ کی ذات، میں وہ ان سے عرض کر رہا ہوں جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، وہ سوچیں اس بات کو کہ وہ ذرا اپنے معاملات میں دیکھیں کہ ان کا وقت گناہ میں کتنا گزرتا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے گناہ کیا ہے، یہ گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ گناہ بتاتا ہے کہ میں گناہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا گناہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل میں چبھتا ہے کہ میں گناہ ہوں، دل میں چبھتا ہے۔ اب وہ بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، وہ ذرا اپنے معاملات میں غور رکھے، اس کا اکثر وقت گناہوں میں بسر ہوتا ہے۔ موبائل میں بیٹھ سے گا، موبائل لگا کے اس پر جو کچھ اس کا دل آئے گا، گندا مندہ، گناہ، حرام، وہ سب دیکھتا رہے گا۔ جھوٹ، گالی گلوچ، بد نگاہی، بد کلامی، بدتمیزی، یہ سارے معاملات اس کے اندر۔ کیوں؟ جو بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے۔ قرآن پاک ومن اعرض عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، فرمایا جس نے رحمان کے ذکر سے غفلت کی ہم اس کے ساتھ شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ شیطان کے خلاف ہم اس کی مدد نہیں کرتے، شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، پھر جہاں جہاں وہ جاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ صبح بھی شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، شام بھی اس کے ساتھ، دوپہر بھی اس کے ساتھ، ہر معاملے میں شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کبھی بھی نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے فضل اور کرم کا صدقہ جو کچھ میں نے لوگوں کو عطا کیا ہے اس پر حسد نہ کرنا۔ فرمایا کہ حاسد بندہ میری نعمتوں کا دشمن ہے، میرے فیصلوں کا منکر ہے، میری تقسیم پر ناراض ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ واقعی بات ہے۔
آپ کسی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، حالانکہ جسے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو جو عطا کیا اللہ نے عطا کیا. تو حسد کرنے والا بندہ حسد کر کے یہ بتاتا ہے کہ مجھے اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، مجھے خوشی نہیں اس کو اللہ نے جو نعمت عطا کی. یہ مطلب بنتا ہے. پھر فرمایا کہ حاسد بندہ میری تقسیم پر ناراض ہے، میری نعمتوں کا وہ دشمن ہے. آگے فرمایا اور وہ میرے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا، اور میری تقسیم پر جو میرے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے، میری تقسیم پر راضی نہ ہو، نہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یوں سمجھیے فرمایا اللہ نے فرمایا حاسد کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حسد انتہائی بری چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد نیکیاں یوں کھا جاتا ہے جس طرح کے آگ لکڑی کھا جاتی ہے. یہ حسد ہوتا ہے. جس کو جو اللہ نے عطا کیا ہے خوش ہو کر اس پر یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو عطا فرمایا. اپنی اگر آپ کا دل یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اس کو تو نے دیا ہمیں بھی تو ہی عطا فرما دے، اسے رشک کہتے ہیں. لیکن حسد کرنا یا اللہ ایدے کول بھی نہ رہے، ایسا نہیں ہوتا. جس کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اس پر کسی کو نہ جلنا چاہیے نہ حسد کرنا چاہیے. نمبر 6 سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی ایسی بات پر گواہی نہ دینا جو نہ تیرے خانہ عقل میں محفوظ رہی ہو، نہ ہی تیری کانوں تک پہنچی ہو، نہ ہی تیرا دل اس بات پر پختہ ہو. فرمایا کیونکہ میں گواہوں کو ان کی گواہیوں کے ساتھ قیامت کے روز پوچھ گچھ کروں گا. جھوٹی گواہی دینے والا بندہ یہ سوچے ذرا، تو لازمی نہیں کہ جھوٹی گواہی صرف عدالتوں میں چلتی ہے، گھروں میں بھی چلتی ہے، محلے میں بھی چلتی ہے. فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا بندہ قیامت کے دن ہر گواہ کی گواہی کے ساتھ میں اسے پوچھوں گا قیامت کے دن کہ تو نے جو یہ گواہی دی ہے سچ دی ہے کہ جھوٹی دی ہے. تو گواہی والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما 19ویں پارے کی آیت. فرمایا اللہ کے بندوں کے لیے نشانی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، اور شیطان بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی قابل غور بات ہے. ہمارا معاشرہ اس میں گرفتار ہے، شدید گرفتار ہے، اللہ میں اسے محفوظ رکھے. فرمایا اے موسیٰ، اللہ نے وصیت فرمائی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا نہیں کرنا، ورنہ میں اپنی نظر رحمت تجھ سے پھیر لوں گا، آسمان کی رحمت کے دروازے تجھ پر بند کر دوں گا، اور اوروں کے لیے بھی ایسی ہی چاہت کا مطالبہ کر جیسی اپنے لیے چاہتا ہے. اس میں 2 وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پڑوسی کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ زنا. اچھا پڑوسی کی بیوی ایک، پھر جو ہے وہ اپنے کسی کزن کے ساتھ تعلقات. زنا ویسے ہی اللہ کو ناپسند ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. یہ زنا کی یہ نحوست ہوتی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا عام ہو جائے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس بستی کو عذاب دے. یہ آج کل جو شور چل رہا ہے ملک کے اندر وہ ٹرانسجینڈر کا جو بل ہے، حقائق کیا ہے اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن اس کے جو ہم نے سنے ہیں تاثرات اور کچھ تصویریں بھی میں نے خود دیکھی ہیں پاکستان کی، کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات قائم کر سکتا ہے، وہ شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ کر سکتی ہے، اس کو قانون اجازت دیتا ہے. اور ایسا گناہ، یہ گناہ جو لڑکا لڑکی کے ساتھ، جو لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ ہم جنس پرستی جسے کہتے ہیں، یہ چیز زنا سے بھی بدتر ہے. 70 عورتوں سے زنا کرنا اور ایک مرد کے ساتھ بدکاری کرنا یہ بڑا گناہ ہے. قرآن پاک پڑھیں، بار بار نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے، وہ انہوں نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے، تم نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اے قوم تم نے وہ کام کیا جو تم نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیا دیا تھا. اس بستی کو فرشتے آسمان پر اٹھا کے لے کے اور پھر الٹا کر کے زمین پر ان کو پٹکا.
اور ہر ایک کے اوپر نوکیلے پتھر برسائے گئے. تو ایسے کام اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یقین جانے کسی وقت دل اتنا پریشان ہو جاتا ہے. مجھے وہ اکثر حدیث پاک یاد آتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا نزدیک فتنے بارش کی طرح برسیں گے. صبح کچھ اور خبر سنتے ہیں, دوپہر میں کچھ اور, رات کو کچھ اور سنتے ہیں. عجیب ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت چل کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا, فرمایا کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا نہ کرنا, وگرنہ میں تجھ سے اپنی رحمت کے دروازے بند کر. نمبر 9, فرمایا میرے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح نہ کر. اور میں اسی قربانی کو قبول کرتا ہوں جس قربانی پر میرا نام لیا جائے اور خالص میری رضا کے لیے ہو. نمبر 10, فرمایا ہر مشغولیت سے فراغت حاصل کر کے ہفتہ کے پورے دن کو میری عبادت کے لیے وقف کر دے اور اپنے اہل خانہ کو بھی یہی حکم دے. موسیٰ علیہ السلام پر ہفتے کے دن کی عبادت فرض تھی.